ہمارے گھر میں یہ روایت تھی کہ گھر میں کسی کی بھی شادی ہوتی ہے تو دلہن پہلی رات دادا جی کے کمرے میں گزارے گی، لیکن ایسا کرنے کے 1 مہینے کے بعد ہی وہ حاملہ ہو جاتی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو میں نے اس رواج کو نہیں مانا اور میں نے اپنی بیوی کو دادا کے کمرے میں نہیں جانے دیا، کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا دادا پوری رات، بزرگ کسی بھی خاندان کے لیے اہم ہوتے ہیں، لیکن جب بزرگ راستے پر سے چل نکلیں تو پھر اس خاندان کا کیا حال ہوگا۔ میرے دادا جی میرے لیے ایک آئیڈیل انسان تھے، لیکن تب تک جب تک میں ان کی سچائی نہیں جانتا تھا وہ اس حد تک گرے ہوں گے مجھے معلوم نہیں تھا۔ ہمارا خاندان تو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کرنے کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن گھر کی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں یہ روک لوں گا، لیکن میں بھی مجبور ہو گیا۔ ہم ایک پڑھے لکھے اچھے خاندان سے تھے، ہماری جوائنٹ فیملی تھی، اس لیے ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور کبھی بھی ہمارے گھر میں کسی بات کو لے کر جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ گھر کے مالک میرے دادا تھے، بڑے چھوٹے سبھی ان کی بات مانتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ بھی سب سے بہت پیار کرتے تھے اور کبھی کسی کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے، لیکن ان سب کے ساتھ ہمارے خاندان میں ایک عجیب سی روایت تھی اور وہ یہ تھی کہ اسے سن کر اکثر لوگ اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیتے تھے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے اب اس روایت کو مٹانا شروع کر دیا۔ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں جس کی بھی شادی ہوتی، جو بھی لڑکی دلہن بن کر ہمارے گھر پر آتی وہ پہلی رات دادا جی کے کمرے میں ہی گزارتی۔ بچپن میں تو مجھے اس چیز کی بالکل بھی سمجھ نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا یہ عجیب روایت میرے دماغ میں سوال پیدا کرنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ حقیقت جان سکوں، لیکن پورے گھر میں کوئی بھی اس بات پر بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا اور یہ سلسلہ سالوں سے چلا آ رہا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جو بھی لڑکی دادا جی کے کمرے میں رات گزارتی تھی وہ 1 مہینے کے اندر ہی حاملہ ہو جاتی تھی۔ لیکن مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی اور میں بالکل بھی اس کے حق میں نہیں تھا۔ میں اپنے سارے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا اور میرے بڑے بھائیوں کی بیویوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، جس پر میری ان سب سے بہت بحث بھی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیتا تھا۔ اور اب مجھے اس چیز کا جواب چاہیے تھا، کیونکہ گھر میں میری شادی کی بات چل رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہی سب ہوگا، لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے شادی کے دن میں نے اپنے بڑے بھائیوں کو کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو دادا جی کے کمرے میں نہیں چھوڑوں گا، اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا کہ اس کے بعد دادا جی کا سلوک بدل جائے گا، لیکن انہوں نے مجھے ایک بھی لفظ نہیں کہا۔ ان کا بیہیو نارمل ہی تھا، لیکن ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے اور ابھی تک بچے کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو سبھی ٹیسٹ صحیح تھے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ میرے بھائی مجھے اکثر کہتے تھے کہ تم نے غلط کیا، اب ساری زندگی بچے کے لیے ترسو گے، لیکن مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ جاتا تھا کہ میں بچے کے لیے غلط کیسے بن جاؤں، کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے کمرے میں بھیجوں۔ بھلے ہی وہ میرے دادا تھے، لیکن میری بیوی کے لیے تو غیر ہی تھے، اور میں بھی کبھی اتنا بے غیرت نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے ان کے پاس بھیج دوں۔ میری بیوی کو بھی یہ بالکل پسند نہیں تھی اور اس کو بہت عجیب لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا لوگوں کی باتیں ہمیں ڈپریشن میں ڈالتی جا رہی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں سب کے بچے تھے، صرف ہم ہی تھے جن کے پاس اتنے سالوں سے بچے نہیں تھے، اور ابھی دور دور تک کوئی امید بھی نہیں تھی۔ میری بیوی اب کھوئی گم سن سی رہنے لگی تھی، شاید ڈپریشن میں آ گئی تھی، وہ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، اور ایک دن اس نے خود کہا کہ مجھے دادا جی کے کمرے میں بھیج دے۔ تو میں اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اس نے کہا کہ ہم ہمیشہ بنا بچے کے تو نہیں رہ سکتے، اسی لیے آپ کو یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں اس کی بات سے بالکل بھی متفق نہیں ہوا اور میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کہ اگر بچہ ہونا ہوگا تو اللہ ہمیں دے دے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ ضد بڑھتی ہی جا رہی تھی اور کوئی امید نظر نہ آنے کی وجہ سے میں بھی اندر ہی اندر گھائل ہوتا جا رہا تھا کہ جہاں باقی سب نے اپنی بیویوں کو ٹائم دے دیا اور شادی کی پہلی رات ہی دادا جی کے کمرے میں بھیج دیا، یہاں تک کہ میری ماں اور بڑی امی، میری چھوٹی امی تک ایک رات دادا جی کے پاس گزار چکی ہیں، تو میری بیوی نے اگر گزار بھی لی تو اس سے کیا ہو جائے گا۔ آخر کار بہت مجبور ہو کر ایک دن میں نے دادا جی سے کہا کہ میں آج رات اپنی بیوی کو آپ کے کمرے میں چھوڑ کر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں بولے۔ رات ہوئی تو میں نے سوچ لیا کہ میں پہلے ہی جا کر کمرے میں چھپ جاؤں گا اور دیکھ لوں گا، لیکن اسی رات میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے ایمرجنسی میں ہسپتال جانا پڑا کیونکہ میں بات کر چکا تھا۔ اسی لیے اس رات کو میری بیوی دادا جی کے کمرے میں گئی تھی۔ دوسرے دن جب میں واپس آیا تو میری بیوی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات کو کیا ہوا۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ جب میں دادا جی کے کمرے میں گئی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کچھ عجیب سی خوشبو آئی اور مجھے کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ جب صبح ہوش آیا تو میں ان کے بستر پر سو رہی تھی اور دادا جی صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد میں اٹھ کر باہر گئی۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا کہ دادا جی کو میری بیوی کو بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ میں نے خود اپنی خوشی سے بیوی کو بھیجا تھا۔ اب تو یہ بات مجھے اور بھی غلط لگنے لگی، لیکن کوئی بھی کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے دادا جی سے بھی سوال کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے، اس کا وقت آیا تو میں اس کا جواب تمہیں خود دے دوں گا۔ لیکن اپنی بیوی کو خوش دیکھ کر میں بھی چپ ہو گیا۔ پھر سچ میں 1 مہینے کے بعد میری بیوی حاملہ ہو گئی۔
اب تو مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا کہ یہ بچہ میرا ہے بھی یا نہیں، لیکن میری بیوی اس بچے کو پا کر بہت خوش تھی اور اس کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہونے لگا تھا، لیکن دل کے اندر شک ختم ہی نہیں ہو رہا تھا اور میں نے اپنی بیوی کے سامنے یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کیونکہ اس سے اس کی خوشی خراب ہو سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کا ٹیسٹ کروا لوں گا، پھر اس کی رپورٹ کے ساتھ دادا جی سے سوال کروں گا۔ وہ وقت میرے لیے بہت ہی مشکل تھا کیونکہ جب بھی میں اپنے بچے کی خوشی محسوس کر کے خوش ہونے لگتا تو وہ ایک رات میرے دماغ میں آ جاتی اور میں ٹھیک طریقے سے خوش بھی نہیں ہو پا رہا تھا اور میں پریشان تھا کہ کسی طرح وہ وقت ختم ہو اور مجھے اللہ نے چاند جیسا بیٹا دیا۔ یہ خوشی اتنے سالوں کے بعد ملی تھی، اسی لیے سبھی بہت زیادہ خوش تھے اور سب سے زیادہ شاید میرے دادا جی خوش تھے کیونکہ اپنے پورے بچوں میں انہیں سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا اور میرے بچے کی خوشی شاید انہیں سب سے زیادہ تھی۔ میری آنکھوں میں شک کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں ان کی خوشی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ جب ہمارے سارے خاندان والے خوشیاں منا کر چلے گئے تو ایک دن میں نے چپکے سے بچے کو اٹھایا اور نکل گیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو میں نے کہا باہر اسے گھما کر آتا ہوں، اور بچے کو ہسپتال لے گیا اور جا کر اپنا اور بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا۔ میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور تھی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور بس یہی چیز مجھے دل سے خوشی نہیں دے پا رہی تھی اور مجھے ٹیسٹ کروانا پڑا جس کی رپورٹ 3 دن بعد آنی تھی۔ 3 دن میں نے کیسے گزارے وہ مجھے ہی معلوم ہے۔ جس دن رپورٹ ملنے والی تھی اس دن صبح سے ہی میرا دل کا برا حال ہو رہا تھا۔ بار بار ایک سوال میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ اگر یہ بچہ میرا نہیں ہوا تو میں کس منہ سے اس کو اپنا بچہ قبول کروں گا اور دادا جی سے کیا سوال کروں گا، جبکہ میں خود اپنی بیوی کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ میں رپورٹ لینے گیا تو رپورٹ پکڑتے ہوئے میرا بی پی ہائی ہو گیا، شاید بہت زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے میں ہسپتال میں ہی تھا، اسی لیے فوراً مجھے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر پھر ایک گھر بتانا چاہتے تھے لیکن میں نے منع کر دیا کہ اگر وہ سب یہاں آئے تو ٹیسٹ کا راز بھی کھل جائے گا۔ میں رپورٹ لے کر گھر آ گیا، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں کھول کر دیکھ سکوں کہ اس میں کیا ہے۔ ٹیسٹ تو میں نے کروا لیا تھا لیکن اب کھول کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں نے باقی سب کی طرح جو ہے جیسا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیوں نہیں کر لیا۔ میں کیوں اس سارے چکر میں پڑا، لیکن کہتے ہیں نا کہ کسی کا دماغ بہت دور تک جاتا ہے اور شاید میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں وہ رپورٹ لے کر گھر تو آ گیا تھا لیکن 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی میں اپنے اندر ہمت پیدا نہ کر سکا کہ میں اس رپورٹ کو کھول کر دیکھ لوں، اور آخر کار میں نے اسے اٹھا کر اپنے آفس کے ٹیبل پر رکھ دیا کہ صبح آفس جا کر دیکھ لوں گا، لیکن شاید اللہ کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ میں اس راز پر پردہ میرا دماغ جھٹ کے کھانے لگا کہ اگر یہ بچہ میرا ہی تھا تو 2 سال تک کیوں نہیں ہوا، اور صرف ایک دن دادا جی کے کمرے میں رہنے کے بعد اللہ نے مجھے یہ بچہ دے دیا، لیکن میرا دل ٹینشن فری ہو چکا تھا کہ وہ بچہ میرا ہی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے آس پاس دھیان دینا شروع کیا۔ میرے سارے بھائیوں کے 2-3 بچے ہیں لیکن سب کی بیویوں نے صرف ایک ہی رات دادا جی کے کمرے میں گزاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو پھر دادا جی کے کمرے میں رات کو جانا کیوں ضروری ہے؟ رات کو ایسا کیا ہوتا ہے کہ دادا جی کمرے میں دلہن کو بے ہوش کر دیتے ہیں؟ یہ راز جاننا اب میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا کیونکہ میرا سب سے چھوٹا بھائی اب جوان تھا اور اس کی شادی کے بارے میں سوچا جا رہا تھا اور اب اس کی بیوی کے ساتھ پھر وہی سب ہونا تھا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے مجھے اس راز کو جاننا تھا، لیکن کیسے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں جب بھی اس بارے میں دادا جی سے سوال کرتا تھا تو دادا جی مجھے چپ کروا دیتے تھے اور ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ بیٹا مشکل وقت گزر چکا ہے، اور میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتا کہ شاید وہ میرے بچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا تھا، لیکن کبھی سمجھ نہ سکا کہ وہ کس مشکل وقت کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اس بات کو بھی 1 سال گزر گیا اور میرے بھائی کی بھی شادی آ گئی۔ اب میں نے سوچا کہ دوبارہ اس کے ساتھ وہی ہوگا، لیکن مجھے کمرے میں رہنا تھا، مجھے معلوم کرنا تھا کہ دادا جی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے شادی کے دن میں نے بہانہ بنایا کہ میرا ایک دوست بہت بیمار ہے اور مجھے ایمرجنسی میں وہاں جانا پڑے گا۔ جب ساری فیملی بیٹھی ہوئی تھی تو میں ان سب کے سامنے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ سب نے یہی سمجھ لیا کہ میں دوست کی طرف چلا گیا ہوں، لیکن میں پچھلے دروازے سے کھڑکی کے راستے دادا جی کے کمرے میں گھس گیا۔ وہ کمرے میں نہیں تھے، میں ان کے کمرے میں چھپ گیا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب دادا جی اور نئی دلہن کمرے میں آئیں گے۔ کچھ دیر کے بعد دادا جی کمرے میں آئے لیکن ابھی دلہن نہیں آئی تھی اور اس کے آنے تک مجھے خاموشی سے انتظار کرنا تھا کیونکہ اتنے سالوں کے راز کے اوپر سے پردہ اٹھنے جو جا رہا تھا۔ مجھے باہر سے بحث کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ وہی بحث ہے جو ہر دلہن گھر میں آنے کے بعد کرتی تھی، کیونکہ شادی کے دن دلہن اپنے دلہے کے لیے سجائی جاتی ہے اور جب اسے پہلی رات کو ہی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ جانے کو کہا جاتا ہے تو یقیناً اس کے لیے برداشت سے باہر ہے، اور یہ ڈرامہ میں کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا۔ اور آخر کار وہی ہوا جو ہم سب کے ساتھ ہوا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی دلہن کمرے میں آ گئی۔ دلہن جیسے ہی کمرے میں آئی دادا جی اٹھ کر واش روم چلے گئے۔ مجھے دلہن کو دیکھ کر اس پر بہت ترس آ رہا تھا، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دادا جی باہر آئے اور انہوں نے آ کر دلہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا گھبراؤ مت،
कुछ नहीं होगा। और बात करने के साथ ही दादाजी ने जेब से हाथ निकाला और उनके हाथ में रुमाल था और उन्होंने वो उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर ही वो दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक तो मुझे पहले से मालूम था, मुझे इंतजार था कि अब दादाजी क्या करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, उसने मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकाल दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से वक्त निकला। सुबह के करीब जब दादाजी की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद दादाजी से सवाल करना तो बनता था, लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैंने दादाजी से सवाल किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। लेकिन बार बार मैं सोचता हूँ ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को ये सब करना पड़ा। और मैंने बहुत बार बातों बातों में ही उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी बात को टाल देते। लेकिन इस बार दुल्हन को 2 महीने गुजरने के बाद भी बच्चा ना हुआ। अब तो सब परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सबने इंतजार किया कि अल्लाह की ही तरफ से देर हो सकती है। दादाजी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो दादाजी ने कहा कि इस घर में कोई इंसान के राज जान चुका है। अगर ये बात किसी और को मालूम ना होती तो अब तक बहू हामला हो चुकी होती। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि दादाजी को कैसे मालूम हो गया कि ये राज कोई दूसरा भी जान चुका है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरे तो दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन इस राज को जान चुका है कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकूंगा। और जो आदमी राज को जान चुका है मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सवाल करने का यही वक्त है। मैंने कहा दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने कहा कि बाकी सब घर वाले बाहर जाएं और तुम मेरे पास बैठो। मैंने सबके जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया तो दादाजी ने पूछा कि सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये राज कैसे जानते हो। मैंने उनको सारी सच्चाई बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा है। उन्होंने कहा कि तुम इस राज को जान चुके हो तो अभी ये राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा चचा भाइयों में से कोई भी इस राज को नहीं जानता है, तो मेरे मरने के बाद ये राज सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ गलत मौजूद है। लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाएं मेरी तरफ से। मैं कोई भी गुनाह अपने सर लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने दादाजी से सीधा सीधा सवाल कर लिया कि ये सब क्या है, आप मुझे पूरी बात तो समझाइए ताकि मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि सबको यही लगता है कि जो भी दुल्हन आती है मैं उसके साथ पहली रात को कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि बहुत पहले मेरे परदादा के वक्त में जादू टोना और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। हमारे खानदान में कोई भी औरत ब्याह कर आती तो उस जादूगर ने जादू के जरिए से उसकी औलाद बांध दी। उसकी कभी भी इस खानदान में औलाद नहीं हो सकती। एक बुजुर्ग ने इस जादू का तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि 7 नस्लों तक आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और वो ये काम है कि घर में शादी होकर जो भी दुल्हन आएगी, इस घर का जो भी बड़ा होगा वो उसको एक रात अपने पास रखेगा और वो कुछ मंत्र पड़ेगा जो कि उस बुजुर्ग ने बताए थे। और ये मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होने चाहिए। इसीलिए जो भी दुल्हन होती थी उसे बेहोश कर दिया जाता था और मंत्र पढ़कर उसके जिस्म के एक हिस्से में काला धागा बांध दिया जाता था। ये काम 7 नस्लों से चलता आ रहा है। मुझसे पहले मेरे दादाजी और उनसे भी पहले उनके दादाजी ये सब किया करते थे। लेकिन अब तुम लोग 7वीं नस्ल हो, तुम लोगों के बाद ये काम करना नहीं पड़ेगा। तुमने अपनी बीवी पर ये काम नहीं करवाया था, इसलिए जादू का असर वहाँ पर था और तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी बीवी के साथ भी यही किया था और इसीलिए तुम लोगों को बच्चा हो गया। ये राज कोई भी नहीं जानता है। मैंने आज तक अपने घर की किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वो मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा ये सच सबको बता देना, जिससे सबके दिलों से मेरे लिए शक खत्म हो जाए। मैं दादाजी की बात सुनकर खामोश रह गया और मैंने दादाजी से वादा किया कि उनका ये राज उनके मरने के बाद मैं सबको बता दूंगा। और दादाजी के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने सबको एक साथ बैठाकर वो राज सबको बता दिया और जिसके दिल में उनके लिए जो भी शक थे वो सबके सब खत्म हो गए। दादाजी के कमरे से सारी जड़ी बूटियां निकालकर बहते हुए पानी में बहा दी। इस तरह 7 नस्लें पहले होने वाले एक जादू से हम सबकी जान छूट गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी